آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی حیران کن حقیقت پر بات کریں گے جو ہم سب کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ انسانی تاریخ میں رابطے کے اتنے ذرائع پہلے کبھی موجود نہیں تھے جتنے آج ہماری جیبوں میں ہیں۔ ہم پورا دن ڈیجیٹل دنیا سے جڑے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ کے میسیجز، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ کی اسٹریکس، ڈسکارڈ کے سرورز اور لامحدود میمز۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اس مسلسل رابطے کا نتیجہ حیرانگی طور پر بہت منفی نکل رہا ہے۔ تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری موجودہ نسل بظاہر اتنی کنیکٹڈ ہے، پھر بھی اندر سے اتنی تنہا کیوں ہے؟ یہ صرف ایک عام سی بوریت نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی گہری نفسیاتی تنہائی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ایک بھرے ہوئے ڈیجیٹل کمرے میں کھڑا چیخ رہا ہو، لیکن کوئی اس کی آواز سننے والا نہ ہو۔ ہر وقت آن لائن رہنے والی یہ نسل اندر سے ایک عجیب سی خاموشی اور تنہائی کا شکار ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کے ایک حالیہ سروے نے ایک دل دہلا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ سروے کے مطابق جین زی کے 1/3 افراد یعنی 1/3 کا ماننا ہے کہ انہیں باقاعدہ اور حقیقی انسانی میل جول میسر ہی نہیں ہے۔ اور یہاں حقیقی میل جول سے مراد صرف ایک کمرے میں بیٹھنا نہیں ہے، اس سے مراد آمنے سامنے کی بامقصد گفتگو، چہروں کے تاثرات پڑھنا اور واقعی ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی سطح پر وقت گزارنا ہے۔ مطلب آج کا انسان آن لائن تو بہت ہے، مگر سچ میں ساتھ بہت کم ہے۔ ذرا کراچی کی کسی بھی بڑی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کا منظر تصور کریں۔ ایک ہی ٹیبل پر 5 دوست بیٹھے ہیں اور سب کے سب مکمل طور پر اپنے فونز کی اسکرینوں میں گم ہیں۔ سامنے بیٹھا انسان مکمل طور پر نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی سامنے بیٹھے انسان کو فون پر ریلز اور میمز بھیجی جا رہی ہوتی ہیں۔ جسمانی طور پر سب ساتھ ہیں، مگر ذہنی طور پر میلوں دور۔ دراصل ہارورڈ یونیورسٹی کی شارٹ فارم کانٹینٹ پر ہونے والی ایک ریسرچ اس کی بنیادی وجہ بتاتی ہے۔ ہماری یہ 7 سیکنڈ کی ریلز، تیز ایڈیٹنگ اور 2x سپیڈ پر ویڈیوز دیکھنے کی عادتوں نے ہمارے دماغ کو فوری تسکین یعنی ڈوپامین کا عادی بنا دیا ہے۔ اب دماغ اتنی تیزی سے معلومات ہضم کرنا چاہتا ہے کہ اصل زندگی کی ایک عام سی 5 منٹ کی گفتگو بھی صدیوں پر محیط اور بہت سلو محسوس ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور صبر کا پیمانہ واقعی خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ اور یہ چیز اس نظام کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے، جسے ریسرچرز اٹینشن سپین اکانومی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بے رحم نظام ہے جہاں ہر ایپلیکیشن ہمارا وقت اور توجہ چرانے کے لیے ایک سخت مقابلہ کر رہی ہے۔ اس سسٹم میں حقیقی اور گہرے رابطے کی جگہ لامتناہی اور کھوکھلے کانٹینٹ نے لے لی ہے۔ ان ایپس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ انسان بس اسکرول کرتا رہے اور حقیقی دنیا کی گفتگو سے پوری طرح کٹ جائے۔ اس ساری صورتحال کا جذباتی نقصان بہت گہرا ہے۔ ریڈٹ کی ایک سنجیدہ ڈسکشن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آج کل ڈیٹنگ اور دوستیاں جذباتی طور پر کتنی کھوکھلی اور ڈسپوزیبل ہو چکی ہیں۔ ڈرائی ٹیکسٹنگ یعنی صرف ایک لفظ میں جواب دینا انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور گھوسٹنگ تو اب بالکل عام ہو چکی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے یہ جھوٹا وہم پیدا کر دیا ہے کہ کوئی بہتر شخص بس ایک سوائپ کی دوری پر ہے۔ رشتوں کو بھی اب فاسٹ فیشن کی طرح استعمال کر کے پھینکا جا رہا ہے۔ اگر ہم خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہر کی نوجوان نسل کی بات کریں تو ان کا دوہرا ذہنی دباؤ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ٹریفک، یونیورسٹی کا پریشر اور مہنگائی کی بیرونی افراتفری ہے، اور دوسری طرف مسلسل نوٹیفیکیشنز، سوشل کمپیریزن اور ڈوم اسکرولنگ کی اندرونی تھکاوٹ۔ جرنل آف سوشل اینڈ کلینکل سائیکالوجی کے ایک ریسرچ پیپر نے ثابت کیا ہے کہ یہ ڈیجیٹل موازنہ براہ راست تنہائی کا باعث ہے، کیونکہ لوگ اپنی حقیقی اور بغیر ایڈٹ کی گئی زندگی کا موازنہ دوسروں کی فلٹرڈ شدہ اور پرفیکٹ آن لائن لائف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ ان نئے فونز کے ہارڈ ویئر کا نہیں ہے، مسئلہ اس بے قابو اوور اسٹیمولیشن کا ہے۔ انسانی دماغ روزانہ ہزاروں ڈیجیٹل معلومات کو پروسیس کر کے اتنا تھک چکا ہے کہ اب سچی بات کرنا اور جذباتی کمزوری دکھانا ڈراونا لگتا ہے۔ اپنے گہرے جذبات کا اظہار کرنا اب کرنج یعنی شرمندگی کا باعث محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ گہری گفتگو سے بچتے ہیں اور اپنے تمام احساسات کو صرف میمز کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مصنوعی رویوں کے پیچھے ایک بہت سچی اور فطری طلب چھپی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اندر ہی اندر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں کوئی پرفارمنس نہ دینی پڑے، جہاں فوراً رپلائی کرنے کا کوئی دباؤ نہ ہو، اپنے آن لائن امیج کی کوئی فکر نہ ہو، اور جہاں ہر وقت دوسروں کی نظر میں
कूल लगना ज़रूरी ना हो। ये इंसान की वो बुनियादी ज़रूरत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुस्तकबिल का खतरा, दूरी को आम समझना। ये एक बहुत कड़वी हकीकत है कि हमारी मौजूदा नस्ल कनेक्टेड तो बहुत है, मगर एक दूसरे के करीब बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस जज्बाती दूरी को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल समझना शुरू कर दिया गया है। हम सच में एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं। मायने नफ्सियात खबरदार कर रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो मुस्तकबिल में क्लिनिकल डिप्रेशन में बेपनाह इजाफा होगा, माशरे से हमदर्दी ख़त्म हो जाएगी और इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पर इन स्क्रीन्स का मोहताज होकर रह जाएगा। हमने डिजिटल सहूलत की खातिर अपनी हकीकी माशरती ज़िंदगी और इंसानी ताल्लुक़ का सौदा कर लिया है। और ये हमें आज के इस आखिरी और सबसे अहम सवाल की तरफ ले जाता है। अगर हमारा यही रास्ता रहा तो माशरे का क्या होगा जब मसनूई ताल्लुक़ ही हमारी मुस्तकिल हकीकत बन जाएगा? क्या इंसानियत हमेशा के लिए एक दूसरे से जज्बाती तौर पर कट जाएगी? ये वो सवाल है जो हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए।